بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو ان کے لیے صحابیوں کے رشتے آنے لگے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ اللہ کے پرد چھوڑا ہے، انشاءاللہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کی شادی کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے علی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں بہت سی اچھی عادتیں ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غریبی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہنے لگے اے علی ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اتنے میں اس کے بعد وہ اپنا ایک اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی دروازے پر کون ہے؟ پیارے نبی کمرے میں تھے۔ کمرے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھرچنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے اے علی، تم سے پہلے مجھے حضرت جبرائیل یہ پیغام دے چکے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں، میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اے علی، میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تو مسجد میں پہنچو، میں ابھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، وہ خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔
وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی زمین پر یہ نکاح پڑھا دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا۔ اس طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر ہوا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرع لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی قربت کے امتحان آئے، لیکن ہر امتحان اللہ کے حکم سے پاس کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی۔ معزز سامعین کرام، میرے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل انم وائس 1.m کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔